السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں تاریخ بیت المقدس سے متعلق میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ بھی ایک ویڈیو میں تاریخ بیت المقدس کہ اس سیریز میں نے شام اور فلسطین کی فضیلت کے سلسلے میں ایک آیت پیش کی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق تھی، سورہ انبیاء کی آیت تھی۔ آج بھی ایک آیت میرے سامنے ہے جو شام اور فلسطین کی اس فضیلت کو ظاہر کرتی ہے، جو سلیمان علیہ السلام سے متعلق آیت ہے۔ سورہ انبیاء کی یہ بھی آیت ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا جو ان کے فرمان کے مطابق اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ سرزمین شام کی سرزمین تھی، بیت المقدس کی سرزمین تھی، فلسطین کی سرزمین ہے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت ہے۔ یہ مقدس سرزمین بھی شام کی سرزمین ہے، فلسطین کی سرزمین ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً، ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیاں اور آباد کر رکھی تھی جو برسر راہ ظاہر تھیں۔ یہ اس آیت میں بھی برکت والی بستیوں سے مراد شام اور فلسطین کی بستیاں ہیں، جیسا کہ مختلف مفسرین نے اس کو واضح کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ایک ارشاد اور ہے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے تین یعنی انجیر اور زیتون کی، اور قسم کھائی ہے رب العالمین نے طور سینین کی، سینین پہاڑی کی، اور قسم کھائی ہے رب العالمین نے بلد امین، امانت امن والے، سکون والے، شانتی والے شہر کی۔ اللہ رب العالمین نے تین چیزوں کی قسم کھائی ہے اور ان تینوں کا تعلق تین بڑے بڑے نبیوں سے ہے۔ یہ سب سے پہلے والتین والزیتون، جو تین اور زیتون کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے، انجیر اور زیتون کی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تین اور زیتون کی پیداوار فلسطین میں ہوتی ہے، بیت المقدس کے ارد گرد کی سرزمینوں میں ہوتی ہے، اور اس شہر کا، اس علاقے کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم من الرسل سے ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وطور سینین، سینین کی پہاڑیوں کی قسم کھائی ہے، اس کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس شہر امین، امن والے شہر مکہ کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے، جس کا تعلق اس کائنات کے امام، سارے نبیوں اور رسولوں کے امام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول گرامی علیہ السلام سے ہے۔ محل استشہاد یہ ہے کہ شام اور فلسطین کی سرزمین جو انجیر اور زیتون کی پیداوار کی سرزمین ہے، اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے اس آیت کریمہ سے، والتین والزیتون سے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قوم کو جسے کمزور تصور کیا جاتا تھا، اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکت دے رکھی تھی۔ یہ برکت کس سرزمین میں تھی؟ فلسطین اور شام کی سرزمین میں۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ سورہ اعراف کی 137 نمبر آیت ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبِّ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ سورہ مؤمنون کی یہ آیت کریمہ ہے 50 نمبر کی، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں یعنی مریم علیہ السلام کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا،
مریم کو بھی اور مریم کے بیٹے کو بھی۔ مریم کو بنا کسی شوہر کے اولاد مل گئی، اور بغیر کسی باپ کے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو ایک اور ان کو ایک ٹیلے پر جگہ دی جو ٹھہرنے کے لائق تھی اور اس میں پانی جاری تھا۔ اس سے مراد بھی کون سی جگہ ہے؟ مفسرین کا اختلاف گرچہ ہے، قتادہ اور حضرت ضحاک کہتے ہیں کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے، تفسیر ابن کثیر وغیرہ سے یہ پتہ چلتا ہے۔ تو یہ قرآنی آیات میں شام اور فلسطین کی سرزمین کی جو فضیلت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے چند آیتوں میں، اور بھی بے شمار آیتیں ہیں، چند آیتوں کے ذریعے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا، آپ مستفید ہوں گے، خود بھی مستفید ہوں گے، اور دوسروں کو شیئر کر کر کے آپ اس سے فائدہ اٹھانے کا سبب بنیں گے، اور میرے لیے، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں گے۔ حضرات گرامی، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجئے۔ تاریخ بیت المقدس سے متعلق حدیثوں میں جو فضیلتیں وارد ہیں وہ میں انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین اس سرزمین کو ظالم ہاتھوں سے اور ظالم قوم سے آزاد کرا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔